وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ الحجر آیت نمبر 50 سے لے کر 57 تک آج زیر مطالعہ ہے. آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں. پہلا اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کا مستحق کون ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اور ہم وہ ساری قدورت باہر کھینچ لیں گے جو دنیا میں ان کے سینوں میں مغالطے کے باعث ایک دوسرے سے تھی، وہ جنت میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. انہیں وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے حبیب، آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ہی بے شک بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہوں. سامعین کرام، سورہ الحجر آیت نمبر 50 لفظی ترجمہ: وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب جو ہے وہ دردناک عذاب ہے. سامعین کرام، مضمون جو تھا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تھا، اللہ تعالیٰ کی بخشش کا تھا، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا تھا. تو جو گزشتہ آیت تھی آیت نمبر 49، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، آپ خبر دے دیجئے میرے بندوں کو کہ میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں. اس پہ ہم بات کر رہے تھے. سامعین کرام، آج کا جو سبق ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، یعنی اگر کوئی گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، مسلسل گناہ کیے جاتا ہے. اس کا مضمون بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک، یہ اب پوری آیت مجھے یاد نہیں آ رہی، بہرحال جو میں نے سنایا ہے وہ اسی طرح ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الا الذین انما التوبۃ علی اللہ، توبہ کا قبول کرنا اللہ کے ذمے ان لوگوں کے لیے ہے. اللہ کے ذمے توبہ کا قبول کرنا ان لوگوں کے لیے ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو نادانی سے کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں، پھر قریبی
اس کا استغفار کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، یا دوسری جگہ ہے کہ حَتَّى إِذَا حَضَرَ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ توبہ کا قبول کرنا ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، یعنی ان لوگوں کی توبہ نہیں قبول کی جائے گی جو ساری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی گناہ آلود زندگی گزر کی، اور آخر وقت جب آیا اس کا حضر الموت، حتی اذا حضر الموت، جب موت کا وقت قریب آیا، یعنی موت کے آثار اس پہ واضح ہو گئے، اور جب یہ کچھ کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا، تو اس وقت یہ کہنے لگا انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ تو وللذین، ان لوگوں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اور نہ ان لوگوں کی وللذین یموتون وہم کفار، کہ جو کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو سامعین کرام، یہ بات ذرا ذہن نشین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، بخشنے والا مہربان ہے، لیکن یہ ہے کہ گناہ پہ اصرار مومن کی شان نہیں ہے۔ دیکھیں، کسی بھی وقت زندگی کی کسی بھی حصے میں آپ توبہ تائب ہو سکتے ہیں، لیکن اس وقت کا انتظار آپ نے نہیں کرنا۔ جب بھی آپ کو خیال آ جائے اور حق بالکل واضح ہو جائے، اسی وقت آپ نے ایمان لانا ہے اللہ پہ اور اس کی صفات پہ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جمیعا احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ کہنا ہے آپ نے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہ ہے کہ کچھ مضمون میں نے کل بیان کر دیا تھا، اور یہاں آج جو عذاب کا مضمون ہے، تو ان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب وہ بڑا دردناک ہے۔ تو توبہ ان لوگوں کی قبول نہیں ہوتی کہ وہ ساری زندگی گناہ کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف جانتے بوجھتے گناہ کرتے رہتے ہیں، اور پھر جب کچھ کر نہیں سکتے، یعنی آخری موت کے آثار آ جائیں، جو نرخرا وہ کہتے ہیں نا نزع، سکرات الموت، تو اس وقت جو ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ ذرا نوٹ رکھیں۔ عام طور پہ مشہور ہے نا، نزع کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، وہ یہی ہے۔ دوسری، جو کفر کی حالت میں مر جائیں ان کی بخشش بھی نہیں ہوگی، تو ان کو تو عذاب ملے گا۔ سامعین کرام، عذاب کن لوگوں کو ملے گا؟ جو مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارتے رہے اور توبہ نہیں کی انہوں نے، تو وہ پھر دردناک عذاب ملیں گے۔ اور دردناک عذاب سامعین کرام، ایک تو دنیا کا عذاب ہے، وہ بھی ملے گا، لہم فی الدنیا خزی ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، دنیا میں بھی شرمندگی ہے اور رسوائی ہے۔ سامعین کرام، آج دیکھیں نا، مسلمان رسوا ہے، رسوائی ہے، مسلمان کے لیے آج رسوائی ہے، اور وہ اتنی بڑی رسوائی ہے اور شرمندگی ہے کہ وہ قوم جو کہ اللہ کی غضب یافتہ قوم ہے، یہود، اور گمراہ قوم ہے عیسائی، وہ ہم پہ آج مسلط ہے۔ تو مسلمان کی اس سے بڑی اور رسوائی کیا ہوگی سامعین کرام؟ اور پھر جو بھی یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی ایک انچ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اسلام کا نظام نافذ ہو، جو صحیح معنوں میں مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے سرے سے، مسلمانوں کی مسلمان ہے نہیں، مسلمان کا وجود نہیں ہے بحیثیت جماعت۔ انفرادی طور پہ تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اہل کتاب میں سے بعض لوگ صحیح اپنے دین پہ تھے، صحیح تھے، مشرک نہیں تھے، یا بالکل اپنے دین پہ تھے، لیکن وہ تو کسی حساب و کتاب میں نہیں آتے تھے۔ جہالت کا دورہ تھا، آج بھی دور جاہلیت ہے سامعین کرام، تاریکی ہے اور دور جاہلیت ہے، اور مسلمان کا بحیثیت جماعت وجود نہیں ہے، نہ اس کا امیر ہے۔ جب امیر نہیں ہے تو اطاعت کیسے ہوگی؟ حضرت عمر کا وہ مقولہ یاد کریں نا
کہ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر ولا امیر الا بالطاعہ، اسلام قائم نہیں رہ سکتا بغیر جماعت کے۔ دیکھیں ید اللہ علی الجماع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہے، یعنی اللہ کی نصرت، امداد، فتح وہ جماعت، مسلمانوں کی جماعت پہ ہوگی۔ تو یعنی آج جو ہے وہ میں نے آپ کو کہا کہ جماعت لا اسلام الا بالجماع، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ دیکھیں جب تک جماعت نہیں تھی شریعت کے احکامات نہیں آ رہے تھے۔ مکی دور میں مکی جو صورتیں آپ مطالعہ کریں اس میں احکامات نہیں ہیں، اس میں توحید، رسالت، آخرت ہے اور کافروں کے وہ انذار وغیرہ ہے۔ احکامات آئے ہیں، پھر جب جماعت بنی ہے تو پھر احکامات آئے ہیں، یعنی اسلام جماعت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں جہاد ہے، جہاد جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ قتال فرض نہیں تھا، قتال کا حکم بھی نہیں تھا، مار کھاؤ، کھاتے رہو، کوئی جواب مت دو۔ کیوں؟ جماعت نہیں تھی، مسلمانوں کی جماعت نہیں تھی۔ اور پھر جب مدینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے پھر حکم قتال آیا ہے، اور جب جماعت بنی ہے پھر احکامات بھی آئے ہیں۔ تو یہ بات ہم تو اصل میں بس اپنی جو دنیا ہے اس میں گم ہے، ہمیں تو کوئی خیال نہیں ہے سامعین کرام کہ اسلام کے بارے میں یا جماعت کے بارے میں۔ ہم ہر شخص جو ہے کل حزب بما لدیہم فریحون، جو بھی جس کے پاس ہے اس پہ خوش ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، عرب ممالک ہیں مثال کے طور پہ بٹے ہوئے ہیں، یہ قطر ہے اور یہ سعودی عرب ہے اور یہ دبئی ہے اور یہ مسقط ہے، یہ ساری آپ دیکھیں بٹے ہوئے لوگ، یہ مصر ہے، یہ عراق ہے، یہ شام ہے، سب لوگ بٹے ہیں، تفرقہ ہے، مختلف حکومتیں ہیں اور ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اور پھر جو ہے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک سعودی اتحاد ہے، 2016 کی میں بات کر رہا ہوں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، یمن والوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، اتحاد بنایا ہے کہ ان کے ساتھ ہم دوسرے انہوں نے اتحاد اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں بنایا؟ یہ بات بھی تو سوچنے کی ہے نا۔ نہیں، وہ تو ان کا باس ہے، اس کے پاس ایٹم بم ہے، اس کے لیے ایک لفظ بھی نہیں ہے اس کے خلاف، اور مسلمانوں کے لیے جو بظاہر کلمہ گو مسلمان ہیں، اور آپ کی تو یعنی اب میں زیادہ اس میں وہ نہیں کہتا کیونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں ویسے ہی اشارہ کر رہا ہوں، جماعت کی میں بات کر رہا ہوں کہ جماعت نہیں ہے مسلمانوں کی۔ اور پھر جو ہے تو آج کل تو بری حالت ہے سامعین اکرام، مسلمانوں کی بری حالت ہے، مسلمان رسوا ہے، جماعت ہی نہیں ہے، تو پھر یہ عذاب العلیم جو اس پہ ہے تو یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ آج آپ کی ساری دولت جو ہے باہر پڑی بھی ہے، عیسائیوں کے پاس پڑی ہوئی ہے، ان کے بینکوں میں پڑی ہوئی ہے، ان کو آپ تقویت دے رہے ہیں۔ تو وَأَنَّ عَذَابِي، یہاں بھی دردناک عذاب ہے، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ تو اس میں اتنا آپ دیکھ لیں کہ نبّ عبادی، خبر یہ کس کو دی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں غفور الرحیم بھی ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو بہرحال ہم تو دیکھیں قرآن پاک ہم پڑھتے رہتے ہیں اور پھر اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، میرے لیے اس میں کیا ہدایت ہے، آیا میں اللہ تعالیٰ کی جو بخشش کا قانون ہے مجھ پہ کون سا قانون لاگو ہوتا ہے؟ کوئی نہ کوئی قانون تو آپ کے اوپر لاگو ہے سامعین اکرام، یا آپ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں یا اللہ تعالیٰ کی آپ مغفرت اور رحمت کے بوہے۔ تو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، بہت دردناک عذاب ہے، اور دردناک یہاں بھی دنیا کا عذاب اور آخرت کا عذاب، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ،
آخرت کا عذاب جو ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے سامعین کرام. اس کی ہمارا تو نہ عذاب پہ ایمان ہے اور نہ ثواب پہ ایمان ہے. جنت کی بھی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ مذاق میں اڑا دیتے ہیں کہ یہ ہوگا اور وہ ہوگا. دوزخ کی بات بھی کرتے ہیں تو اس میں بس وہ بھی مذاق میں اڑاتے ہیں کسی بات پر. سامعین کرام یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، اس کی آپ ذرا تجزیہ کریں کہ آج نہ توحید پہ ہمارا ایمان ہے، توحید نہ ہم جانتے ہیں توحید کیا ہے. بس وہ ایک فرقہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہو تو یعنی یہ افعال کرو، مسلمانوں کو کہتا ہے کہ تم مشرک ہو، یہ افعال کرو. چند یعنی جو اختلافی اور ظاہری ایشوز کو انہوں نے بنا لیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے میں اس جمیلوں میں نہیں پڑھتا اور نہ ان فرقوں سے میرا کوئی تعلق ہے. بہرحال تو یہ خطرناک صورتحال ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اب واقعہ شروع ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا. ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں کیا ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آتے ہیں اور وہ ان کو مہمان سمجھ کے ان کی ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں. ان کی ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں. جب ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں اور ضیافت ان کے سامنے لائی جاتی ہے، وہ نہیں کھاتے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ تو فرشتے ہیں. تو پھر سوال و جواب ابھی ہوگا، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو اس کا رب بتا رہا ہوں کہ لو ما تأتین بالملائکۃ ان کنت من الصادقین. اس سورت کی شروع میں آیت نمبر 7 میں ہے، 7 اور 8. اللہ تعالیٰ فرماتے، کافر کہتے ہیں لو ما تأتین بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، تم فرشتوں کو کیوں نہیں لاتے اپنے ساتھ؟ ہمیں فرشتے تو نظر نہیں آ رہے، تم اللہ کے رسول ہو، فرشتے تو نظر نہیں آ رہے، تم کیسے رسول؟ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو چلتا پھرتا ہے بازاروں میں اور کھاتا پیتا ہے؟ اور پھر فرشتے کا یعنی معجزات کے طور پہ انہوں نے کہا کہ بھئی تم ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ جو خلاف عادت ہو، خرق عادت ہو. فرشتے ہمیں نہیں نظر آتے، تم اللہ کے رسول ہو، تم فرشتے کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا پھر جواب دیتا ہے کہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما کانوا اذا منذرین. جب فرشتے آئیں گے تو پھر تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، وہ تو حق لے کے آئیں گے. تو اس ضمن میں یہ واقعہ جو ہے، یہ اگر خاص طور پہ آپ دیکھیں وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، کہ ان کو خبر دیجئے ابراہیم کے مہمانوں کی، کہ ان کے پاس بھی فرشتے آئے تھے، اور ان کے پاس تو مہمانوں کی صورت میں آئے تھے، وہ پیغمبر تھے، اور قوم لوط کے لیے لڑکوں کی شکل میں آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کے آئے تھے. ابھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو ربط بتا دیا. اور بنیادی طور پہ تو اس میں مضمون کیا ہے سامعین اکرام، کہ جس نے بھی پیغمبر کی بات نہ مانی، جو بنیادی اس کا مضمون ہے، جو اس واقعات جو 2-3 واقعات بیان ہو رہے ہیں نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی اللہ کا غضب، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ یعنی اللہ کی رحمت ان پہ، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. لیکن قوم لوط کا اس میں تذکرہ ہو رہا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار بننے والی قوم لوط کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور انہوں نے بھی عذاب کا مطالبہ کیا تھا، اور فرشتے جب ان کے پاس آئے تو پھر ان کے پاس مہلت کا کوئی وقت نہیں تھا. اور اس میں یہ مضمون بھی ہے سامعین کرام ذہن میں رکھیں کہ بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ جو وہ تھی اس صورت کا جو شروع تھا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین
ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم عملوا فسوف یعلمون، چھوڑ دیجئے انہیں، کھائیں پیئیں عیش کریں اور ان کو امیدیں جو ہیں غفلت میں ڈالے رکھیں۔ تو یہ اس کے مضامین ہیں، اس جو دو واقعات آ رہے ہیں، ایک میں تو خوشخبری ہے اس کے لیے، اس کا بھی تھوڑا سا بیان ہوگا، اور دوسرے واقعے میں قوم لوط کے لیے جو عذاب آیا اس میں یہ ہے کہ پیغمبر کی بات سے جس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو بہرحال وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، آپ ان کو خبر دیجئے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر دیجئے۔ یہ مہمان کون تھے؟ فرشتے تھے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب ان پہ داخل ہوئے تو ان کو سلام عرض کیا۔ تو فرشتوں انہوں نے دیکھا کہ اجنبی ہیں، پہچانا نہیں، پہلی نظر میں پہچانا نہیں، تو کھانا لے آئے تیار کر کے۔ فما لبث ان جاؤ بعجل سمین، ایک بچھڑا، بنا ہوا بچھڑا لا کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ تو ان کو فلما رآ لا تصل الیہم ایدیہم، جب دیکھا کہ ان کے وہ کھانا نہیں کھا رہے تو پھر کہا قال انا منکم وجلون، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ہم تو تم سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ تو یہ خطرہ دو قسم کا تھا، یعنی انہوں نے پہچانا نہیں یا پہچان لیا۔ پہچانا نہیں تو مطلب ان کو اپنے لیے، یعنی عرب میں یہ دستور تھا کہ جس کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کا نمک نہیں کھاتے، نمک حرامی نہیں کرتے۔ تو انہوں نے ایک خیال تو یہ آیا ان کا کہ یہ ہمیں کوئی نقصان پہنچانے آئے ہیں، ظاہر ہے انسان تھے، ایک رہتے تھے۔ تو یہ دوسرا یہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کھانا نہیں کھا رہے تو یہ تو پھر انسانی شکل میں فرشتے ہیں، اور فرشتے آتے ہیں کوئی خاص مہم لے کے، تو ہم سے مجھ سے کہیں کوتاہی ہوئی ہے ہمارے گھر والوں سے یا ہم سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، تو کسی مہم کے سلسلے میں ہمارے لیے آئے ہیں۔ تو یہ دونوں خطرات یعنی ہو سکتے ہیں، سامنے کرم وضاحت نہیں ہے، بہرحال وہ ہے کہ ہم تم سے خطرہ محسوس کرتے ہیں، تو دونوں ہو سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ لا توجل، تم خطرہ محسوس نہ کرو، ہم فرشتے ہیں اور تمہیں ہم بشارت دیتے ہیں بقولا ایک عالم بچے کی، تمہاری اولاد ہوگا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اس وقت انہوں نے بشارت دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ابشرتمونی، کیا تم مجھے بشارت دے رہے ہو علی ان مسنی الکبر، مجھے تو بڑھاپا آ گیا ہے، تقریباً 96 سال عمر تھی یا جو بھی تھی، تو میں تو بوڑھا ہوں، اس عمر میں تو بچے نہیں ہوتے، فبما تبشرون، بس تم کیسے ہمیں بشارت دیتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، ہم تمہیں جو بشارت دے رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، سچ ہے، تو تم مایوس مت ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت سے تو مایوس صرف گمراہ ہی ہوتے ہیں، لیکن میں مایوس نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ کس طریقے سے ہوگا وہ بچہ، میں علاج کرواؤں گا، میری بیوی علاج کرائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ دوسری جگہ یہ تفصیل سے ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اسی طرح ہوگا، نہ تم جوان ہوگے، نہ تم علاج کراؤ گے، نہ تمہاری بیوی، اسی حالت میں تمہیں اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى، جب وہ گھبراہٹ یا خوف جاتا رہا اور اس کو خوشخبری مل گئی، تو اب قال فما خطبکم ایھا المرسلون، بھئی تمہاری مہم کیا ہے، تمہارا مہم کیا ہے کہ تم کیوں آئے ہو؟ فما خطبکم،
تمہاری مہم کیا ہے؟ ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئو، بتاؤ کیوں آئے ہو، انسانی شکل میں کیوں آئے ہو؟ یہاں تک مضمون ہے سامعین کرام، اور ابھی جو ہے میں تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون اب ترجمہ سنا دیجئے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، ان کو خبر دے دیجئے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی۔ اذ دخلوا علیہ وقالوا سلاما، جب داخل ہوئے ان پر تو کہا سلام۔ قال انا منکم وجلون، کہا کہ ہم تم سے خوف محسوس کرتے ہیں۔ قالوا لا توجل، انہوں نے کہا کہ نہ ڈرو۔ انا نبشرک بغلام علیم، ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک عالم بچے کی۔ قال ابشرتمونی، انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمیں بشارت دیتے ہو علی ان مسنی الکبر، کہ مجھے پہنچ گیا ہے بڑھاپا۔ فبما تبشرون، بس تم کیسے مجھے بشارت دے رہے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں حق کے ساتھ۔ فلا تکن من القانتین، تم بے خبروں میں مایوس نہ ہو، مایوس لوگوں میں سے نہ بنو۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ، انہوں نے کہا کہ جو من یقنط، کوئی مایوس نہیں ہوتا اپنے رب کی رحمت سے، الا الضالون، مگر گمراہ لوگ۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، انہوں نے کہا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے اے بھیجے ہوئو۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، and that my punishment is the painful punishment. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ،
and inform them of the guests of Abraham. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. When they entered upon him and said peace, he said, we are wary of you. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. They said, do not fear, we bring you good news of a boy endowed with knowledge. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. He said, do you bring me good news when old age has overtaken me? What good news do you bring? قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. They said, we bring you good news in truth, so do not despair. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. He said, and who despairs of his Lord's mercy but the lost? قال فما خطبكم أيها المرسلون. He said, so what is your business, O envoys? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.